السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حدیث نمبر 34 کا درس جاری ہے۔ اس حدیث پاک کے راوی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے کچھ وصیت فرمائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک وصیت فرمائی۔ انہوں نے مزید عرض کیا کہ یا رسول اللہ کچھ اور وصیت فرمائیں، تو حضور نے دوسری وصیت فرمائی، اسی طرح تیسری، چوتھی، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو 7 وصیتیں فرمائیں۔ تو انہی وصیتوں کا ذکر اس حدیث پاک میں ہے۔ پہلے نمبر پر ہے خدا سے ڈرنا، اور دوسرے نمبر پر ہے تلاوت قرآن اور ذکر الہی۔ ان دونوں وصیتوں کا بیان اور ان کی تفصیل پچھلے والے درس میں شامل کی گئی تھی۔ اب تیسری جو وصیت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ہے طویل خاموشی، یعنی بہت زیادہ خاموش رہنا، کم بولنا۔ کیونکہ اس سے کیا ہوگا، آدمی خاموش رہے گا تو بہت سارے وہ گناہ جو زبان کے ذریعے، بولنے کے ذریعے ہوتے ہیں، انسان ان گناہوں سے بچ جائے گا۔ زیادہ بولنے کی وجہ سے آدمی جن گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، ان گناہوں سے بھی آدمی محفوظ رہے گا۔ اس لیے کم بولنا چاہیے اور زیادہ خاموش رہنا چاہیے۔ تیسری وصیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ باتیں کم کرو اور قدرت خداوندی اور اس کی شان ربوبیت میں غور و فکر کرتے ہوئے تفکر و تدبر کے ساتھ دیر دیر تک خاموش رہا کرو۔ اچھا، اب جو خاموش رہنے کا حکم دیا گیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ خاموش بیٹھے رہیں اور الٹی سیدھی باتیں سوچتے رہیں، برے خیالات ذہن میں لاتے رہیں، یا گناہوں کے بارے میں سوچیں، تو یہ بھی غلط بات ہے۔ خاموش رہنا ہے اور غور و فکر کرنا ہے، تو کس میں غور و فکر کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ربوبیت میں غور و فکر کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا قدرت والا ہے، وہ ہمارا خالق ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا، ساری چیزوں کو پیدا کیا، اس کی شان کتنی عرفہ و اعلیٰ ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں، وہ سب سے بڑا ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یہ اس میں غور و فکر کریں تو اس سے کیا ہوگا، آپ کے دل میں ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت ہے، اس عظمت میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا اور عبادت کا ذوق پیدا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کا شوق پیدا ہوگا جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کی شان و عظمت کے تعلق سے غور و فکر کریں گے۔ کہتے ہیں کہ اس عمل کے بہت سارے فائدے ہیں، ان میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 2 جلیل القدر فائدوں کا ذکر فرمایا۔ خاموش رہنے کے 2 فائدے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ خاموشی شیطان کو پھٹکارنے والی چیز ہے، یعنی شیطان کو دور کرنے والی چیز ہے، شیطان کو ناکام کرنے والی چیز ہے۔ شیطان یہ چاہے گا کہ آپ بولیں، زیادہ بولیں، اور آپ بولنے کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہو جائیں، الٹی سیدھی باتیں بول دے، گالی گلوچ کرے، زبان کے ذریعے کسی کو تکلیف پہنچا دے، شیطان یہ چاہے گا۔ لیکن آپ خاموش رہ کر اس کے اس داؤ کو، اس کی اس سازش کو ناکام بنا دیں۔ آپ خاموش رہیں گے تو کچھ کر ہی نہیں پائے گا، تو پھر وہ ہار کر بھاگ جائے گا اور اپنی شکست کو قبول کر لے گا۔ جب آدمی خاموش رہے گا اور دین کی باتوں میں تفکر و تدبر کرتا رہے گا، دین کی باتوں میں غور و فکر کرتا رہے گا، تو اس کے منہ سے کوئی غلط اور ناجائز بات نکلے گی ہی نہیں۔ خاموش ہے تو پھر کیسے کوئی ناجائز بات نکلے گی؟
اور شیطان ناکام و نامراد ہو کر بھاگ جائے گا، کیونکہ شیطان کا یہی کام ہے کہ وہ وسوسہ ڈال ڈال کر انسان کو ناجائز باتیں بولنے کی ترغیب دلاتا رہتا ہے، گمراہ کرتا ہے، یہ غلط بات بول، یہ بے حیائی والی بات بول دے، یہ گناہ والی بات بول دے۔ یہ شیطان اس طرح سے غلط باتیں بلوانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور جب کوئی آدمی خاموش رہے گا اور اس کی زبان سے کوئی لا یعنی بیکار کی بات اور لغو بات نہیں نکلے گی تو شیطان اپنے کام میں، اپنے مقصد میں ناکام و نامراد ہو کر یقیناً وہاں سے بھاگ نکلے گا۔ ایک تو یہ فائدہ ہوگا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب آدمی اپنے دین میں اور دین کی باتوں میں غور و فکر کرنے میں خاموشی کے ساتھ مشغول رہے گا اور دنیاوی بات چیت میں مشغول نہیں رہے گا، تو دین اور دینی باتوں کے سوچنے اور سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کے منصوبے بنانے کا خوب موقع ملے گا۔ یہ خاموشی کی وجہ سے غور و فکر کرنے کا موقع ملے گا، اور دین کی باتوں میں ہم غور و فکر کریں گے تو دین کی باتیں جاننے کو بھی ملیں گی، سمجھنے میں بھی آئیں گی، اور دین پر عمل کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوگا، اور آپ پلاننگ کریں گے، منصوبہ بندی کریں گے کہ ہاں یہ دین کی بات ہے، یہ شریعت کا یہ مسئلہ ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ نے اس میں غور و فکر کیا تو آپ کے ذہن میں خود بخود یہ خیال بھی آئے گا کہ یہ شریعت کا مسئلہ ہے تو مجھے اس پر عمل کرنا چاہیے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، مجھے اسے اپنانا چاہیے، تو عمل کرنے کا آپ کا ذہن بنے گا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ پھر اس پر عمل بھی کرنے لگ جائیں گے۔ یعنی غور و فکر کرنے سے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اس طرح خاموشی دین کے کاموں کے لیے بلا شبہ اور یقیناً مددگار ثابت ہوگی۔ اسی مضمون کو اس حدیث پاک میں اس طرح بیان فرمایا گیا کہ فَإِنَّهُ مَطْرَدَةٌ لِلشَّيْطَانِ وَعَوْنٌ لَكَ فِي أَمْرِ دِينِكَ، یعنی طویل خاموشی شیطان کو بہت زیادہ پھٹکارنے والی چیز ہے، اور یہ تمہارے دینی کاموں میں تمہاری مددگار بھی ہے۔ تو یہ تیسری وصیت کا بیان یہاں پر مکمل ہوا۔ اب چوتھی وصیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی؟ کم ہنسنا، زیادہ رونا، اور رونا بھی مطلب کیا؟ دنیا والوں کی یاد میں یا دنیاوی محبوب کی یاد میں، اس کی جدائی میں رونا، یہ مراد نہیں ہے۔ اللہ کے خوف سے رونا مراد ہے، کہ اللہ کے خوف سے جو آنسو ہماری آنکھوں سے نکلتے ہیں میدان محشر میں قیامت کے دن، یہ آنسو ہماری نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ جو تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے روتا ہے، قیامت کے دن میدان محشر میں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا، اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو خدا کے خوف سے رونے کی یہ برکتیں ہیں۔ کم ہنسنا ہے، زیادہ رونا ہے۔ زیادہ ہنسنے کے دو نقصان اس حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ ایک یہ کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ زیادہ ہنسنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی قہقہا لگا کر نہیں ہنستے تھے، کبھی بھی آواز نہیں پیدا ہوتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے مسکرانا۔ کبھی خوشی کی کیفیت ہو یا کبھی کوئی ایسی بات ہو تو مسکرانا چاہیے جس میں آواز پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے۔ اپنے بھائیوں کو دیکھ کر مسکرائیں، کوئی اچھی چیز ہو، کوئی نیک کام ہوتا ہوا دیکھے تو وہ مسکرانے کی بات ہوتی ہے، لیکن ہنسنے والی کیفیت پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ ہنسنا مطلب جس میں آواز نکلتی ہے وہ بری چیز ہے۔ اسی کے بارے میں فرمایا گیا کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ چہرے کا نور برباد و غارت ہو جاتا ہے۔ چہرے کا نور زیادہ ہنسنے کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ آپ دیکھیں گے کہ جو شخص بہت زیادہ ہنسی مذاق کرتا رہتا ہے، خود بھی ہنستا رہتا ہے، لوگوں کو بھی ہنساتا رہتا ہے، وہ بھانڈ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، مسخرے ٹائپ کے لوگ جو ہمیشہ وہ لطیفے سناتے رہتے ہیں، ہمیشہ جوک سناتے رہتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں جس سے لوگوں کو ہنسی آئے، تو لوگوں کو بھی ان کے ساتھ بڑی دلچسپی رہتی ہے ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں، کیونکہ ان کی باتیں ایسی ہوتی ہیں تھوڑی ہنسانے والی۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس کے چہرے پر نور نہیں ہوگا۔ جو زیادہ ہنستا رہتا ہے لوگوں کو ہنساتا رہتا ہے۔ کبھی کبھی اس طرح کی خوش طبعی والی بات ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، طبیعت کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کی کوئی بات بیان کر بھی سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ اسی میں لگا رہے، وہ ہمیشہ ہنستا رہے، ہنساتا رہے، اپنی اس کو عادت بنا لے تو یہ غلط بات ہے۔ اس سے دل چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے۔
ظاہر ہے کہ ہنسی کی کثرت اسی وقت ہوگی جب دل خوف الہی اور یاد خداوندی سے غافل ہوگا، اور یہی دل کی موت ہے۔ اور جب دل میں عبادتوں کی وجہ سے نورانیت پیدا ہوتی ہے تو چہرے پر بھی نور ظاہر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نیک بندوں کے چہروں پر ایک خاص قسم کی رونق اور ایک طرح کا نورانی جمال محسوس ہوتا ہے۔ ہم اللہ والوں کو دیکھتے کہ نہیں، پیران اعظام کو دیکھتے ہیں، ان کے چہرے پر نور ہوتا ہے، وہ ان کی عبادت کی برکت سے ہوتا ہے۔ وہ زیادہ ہنستے نہیں ہیں، وہ مسکراتے ہیں، اور وہ تنہائیوں میں اللہ کے خوف سے روتے ہیں۔ یہ نور ہوتا ہے جو ان کے چہرے پر نظر آتا ہے۔ اور جب دل مردہ اور بے نور ہو جائے گا تو یقیناً بلا شبہ چہرے کی نورانی رونق اور نورانیت برباد اور غارت ہو جائے گی۔ اس لیے اس حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ فَإِنَّهُ يُمِيتُ الْقَلْبَ وَيَذْهَبُ بِنُورِ وَجْهِكَ، یعنی زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے اور چہرے کے نور کو ختم کر دیتا ہے۔ اب ہے پانچویں وصیت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق گوئی، یعنی حق بولنا، ہر جگہ ہر موقع پر اور ہر معاملے میں اعلانیہ طور پر، یعنی کھلم کھلا حق بات کہہ دینا، یہ ایک مومن کامل کا ایسا ترائے امتیاز اور اتنا بلند پایا ایمانی جوہر ہے، یعنی ایمانی خوبی ہے کہ ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الجہاد کلمۃ حق عند السلطان الجائر، یعنی ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات بول دینا جہاد کی افضل و اعلیٰ قسم ہے۔ سب سے اعلیٰ قسم کا جہاد ہے ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات بول دینا۔ اگر بادشاہ ظالم نہیں ہے، انصاف کرنے والا ہے، تو اس کے سامنے حق بات بولنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ وہاں حق بات بولی جا سکتی ہے کیونکہ وہ خود انصاف کرنے والا ہے، تو وہ آپ کی حق بات کو سنے گا اور اس کو مثبت انداز میں لے گا، پوزیٹیو انداز میں لے گا۔ لیکن جو ظالم بادشاہ ہوتا ہے اس کے سامنے حق بات بولنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی دشمنی مول لینا، اس کی ناراضگی مول لینا۔ اب وہ جو ظالم بادشاہ ہوتا ہے وہ تو پھر کچھ بھی کر سکتا ہے۔ بادشاہوں کا دماغ تو کیسا رہتا ہے، پاگل ٹائپ کے ہوتے ہیں وہ لوگ۔ کبھی بھی کسی کو بھی چھوٹی سی غلطی پر قتل کرنے کا حکم جاری کر دیتے ہیں، اور کبھی چھوٹا سا کوئی کسی کا کام اچھا لگ گیا تو بڑی بڑی نعمتیں دے دیتے ہیں اور خزانے لٹا دیتے ہیں۔ ان کے اس طرح کے معاملات دیکھیں بادشاہوں کے۔ تو ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات بولنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو افضل جہاد فرمایا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس خصلت میں بہت ممتاز تھے۔ آپ کو یہ فضیلت ملی تھی کہ حق بات بول دیتے تھے اور حق بات بولنے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تو مقام مدح میں، یعنی تعریف کے طور پر، ان کے لیے الناطق بالحق والصواب کا معزز خطاب دربار نبوت سے عطا کیا گیا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حق بات بولنے کی وجہ سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لقب عطا فرمایا کہ یہ حق بات بولنے والے ہیں اور درست بات بولنے والے ہیں، حق بات بولنے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ اسی لیے اس حدیث میں پانچویں نصیحت یہ بیان کی گئی کہ قل الحق وان کان مرا، یعنی حق بات کہہ دینی چاہیے اگرچہ وہ تلخ ہو، اگرچہ وہ کڑوی ہو، اگرچہ سامنے والے کو برا لگے، لیکن حق بات بول دینی چاہیے۔ ہاں اگر حق بات بولنے میں کہیں پر اگر فتنہ اور فساد کا اندیشہ ہو کہ یہ بات ہم یہاں پر بولیں گے تو جھگڑا ہو جائے گا، یہ بات اگر ہم یہاں پر بولیں گے تو لڑائی ہو جائے گی، سامنے والے انتہائی جاہل قسم کے لوگ ہیں کہ دینی باتوں کو سیریس لیتے ہی نہیں ہیں اور دین اور شریعت کی ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے سامنے اگر حق بات بولی جائے گی تو وہ الٹا جو ہے حق بات بولنے والے پر ہی حملہ کر دیں گے اور اسی کو برا بھلا کہنے لگ جائیں گے۔ بات پھر لڑائی تک بھی پہنچ جاتی ہے، ہاتھا پائی تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ تو جہاں ایسا اندیشہ ہو کہ حق بات بولنے کی وجہ سے فتنہ ہو جائے گا یا فساد ہو جائے گا، لڑائی جھگڑے والی کیفیت پیدا ہو جائے گی، تو پھر نہیں بولنی چاہیے، پھر وہاں پر خاموشی اختیار کریں گے۔ اب آگے دیکھیں، چھٹی وصیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی کہ خدا کے معاملے میں، خدا کی اطاعت و فرما برداری کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہ کرنا۔ اس وصیت کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے احکام اور دین اسلام کے ہر پیغام کو پہنچانے اور بیان کرنے میں اور اس پر عمل کرنے میں کبھی بھی ہرگز کوئی خوف و ہراس اور جھجک نہیں ہونی چاہیے، نہ کسی کے طعن و تشنیع اور کسی کی لعنت و ملامت کی پرواہ کرنی چاہیے،
حلال کو حلال، حرام کو حرام، برے کو برا، اچھے کو اچھا، کافر کو کافر، بد مذہب کو بد مذہب، فاسق کو فاسق، گنہگار کو گنہگار، بلا تردد اور بلا خوف و خطر کہنا چاہیے۔ اس میں ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، خوف نہیں ہونا چاہیے، اور اس معاملے میں ہرگز کسی کے برا بھلا کہنے کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اس حدیث میں ارشاد نبوی کا یہی مطلب ہے کہ لا تخف فی اللہ لومۃ لائم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے معاملے میں، اس کے دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے مت ڈرو، یعنی کسی برا بھلا کہنے والے کے برا بھلا کہنے کی پرواہ مت کرو۔ لوگ جو دنیا دار ہوں گے، آپ کو دین کی باتوں پر برا بھلا کہنے والا دنیا دار ہی ہوگا۔ جب آپ دین کا کام کریں گے، دین کی خدمت کا فریضہ انجام دیں گے، تو ایسے لوگ بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جو آپ کو روکنے کی کوشش کریں گے، اور آپ کو طرح طرح کی باتیں، نازیبا باتیں کہیں گے، نامناسب باتیں کہیں گے، اور شیطان کے وہ ہتھ کنڈے ہوتے ہیں، شیطان کا وہ ہتھیار بنے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی وہ لوگ شیطان کا کام کر رہے ہوتے ہیں کہ دین کا کام کرنے والوں کو دین سے روکتے ہیں اور ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے اس عمل کی جہنم میں سزا پائیں گے۔ ساتویں اور آخری وصیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی وہ یہ ہے کہ دوسروں کے عیوب تلاش مت کرو، دوسروں کے عیبوں کو تلاش مت کرو، دوسروں کی خامیاں مت ڈھونڈو، بلکہ اپنی خامیوں پر نظر رکھو، اپنے عیبوں پر نظر رکھو، کیونکہ ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی عیب ہوتا ہے۔ وہ تو صرف انبیاء کرام کی شخصیات اور ہستیاں ہیں جن کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، اور اولیاء کرام اللہ کے محبوب بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو گناہوں سے اور عیبوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ باقی تو ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی عیب ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی کمی اور کوئی نہ کوئی خامی ہوتی۔ جب ہمارے اندر خود کمیاں ہیں، جب ہمارے اندر خود عیب موجود اور اتنے سارے عیب موجود ہیں، تو پھر دوسروں کے عیب تلاش کرنے کا کیا مطلب؟ ہمیں تو اپنے عیبوں پر نظر رکھنا چاہیے، اور ہمیں اپنے اندر سے ان عیبوں کو، ان خامیوں کو، ان کمیوں کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ فائدے والی بات ہوئی۔ دوسروں کے عیبوں کو تلاش کرنے میں کیا فائدہ ہے؟ اس میں تو نقصان ہے۔ تو اپنے عیبوں کو تلاش کریں اور پھر اس کی اصلاح کریں۔ اس وصیت کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے عیوب بیان کرنے سے پہلے یہ سوچنا ضروری سمجھ لینا چاہیے کہ وہ عیوب خود میری ذات میں موجود تو نہیں ہے، یعنی پہلے دیکھیں کہ دوسرے کا یہ عیب میں ڈھونڈ رہا ہوں تو کیا میرے اندر یہ عیب تو نہیں ہے۔ اور پھر عیب جوئی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا عیب تلاش کریں گے، اور کسی کا عیب آپ کو پتہ چل گیا تو آپ خاموش جا کے بیٹھ جائیں گے گھر میں کہ اس کے اندر یہ کمی پائی جاتی ہے، تو آپ کے پاس اس کی معلومات حاصل ہو گئی، تو کیا آپ خاموش جا کے کونے میں بیٹھ جائیں گے خلوت میں؟ نہیں۔ عیب تلاش کرنے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ کسی کے عیب کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے تو پھر اس کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے، پھر اس کو عام کیا جاتا ہے اور لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے۔ یہ عیب جوئی ہے اور یہ لوگوں کی غیبت ہے جو بہت بڑا گناہ ہے، اس کی ہرگز اسلام کے اندر اجازت نہیں ہے۔ اگر بالفرض اپنی ذات میں وہ عیوب ہیں تو پھر ہرگز یہ جائز نہیں ہے کہ دوسروں کے ان عیبوں کو ڈھونڈ کر ان کا چرچا کریں اور خود اپنے نفس کی اصلاح نہ کریں، بلکہ ضروری ہے کہ پہلے خود اپنے عیبوں کی اصلاح کر لیں، پھر دوسروں کے عیبوں کی اصلاح کی نیت سے نظر ڈالیں۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی عیب جوئی کی نیت سے، یا ان لوگوں کے عیبوں کو دوسروں کے سامنے بیان کرنے کی نیت سے، ان کا چرچا کرنے کے لیے، ان کی برائی کے طور پر، ان کی بے عزتی کرنے کے لیے ان کے عیب ڈھونڈنا، یہ گناہ کا کام ہے۔ لیکن اصلاح کی نیت سے اگر یہ کام کر رہے ہیں اور اس کی جستجو میں نہیں رہتے ہیں، آپ نے کسی کو کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھ لیا تو آپ کو اس کا وہ ایک عیب پتہ چل گیا، تو اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کو پھیلانے کے بجائے اس کی اصلاح کی کوشش کریں۔ آپ اگر خود اس کی اصلاح کر سکتے ہوں، آپ اس مقام و مرتبے پر فائز ہوں کہ وہ آپ کی بات سنے گا، تو آپ جا کر خود اسے بیان کریں کہ آپ یہ غلط کام کر رہے ہیں، نہیں کرنا چاہیے، یہ گناہ کا کام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والا کام ہے، یہ آپ جا کر اس کو بتائیں۔ اور اگر خود نہ کر سکتے ہوں، اصلاح کا فریضہ انجام خود نہیں دے سکتے ہوں، تو ایسی صورت میں جو ان کے اوپر جو ہو، ان سے بڑے مرتبے والا جو ہو، ان کو جا کر بتائیں۔ جیسے کہ کوئی لڑکا ہے، نوجوان، اور آپ کی بات وہ نہیں مانے گا،
بہت زیادہ سرکش ہے اور بہت زیادہ بدتمیز قسم کا وہ لڑکا ہے کہ اس کو کچھ بات کہی جاتی ہے تو وہ سامنے سے برا بھلا کہنے لگ جاتا ہے، گالی گلوچ کرنے لگ جاتا ہے، تو آپ اس کو نہیں کہہ سکتے، آپ اس کی اصلاح نہیں کر سکتے، تو آپ اس کے باپ کے پاس جائیں اور اس کے باپ کو بتائیں کہ آپ کا بیٹا ایسے ایسے غلط کام کرتا ہے، تو اس کی اصلاح کیجئے، اس کو سدھارنے کی کوشش کیجئے، تو اس پر آپ کو ثواب ملے گا، اور عیب جوئی کرنے کے بعد اس کا چرچا کرنے میں گناہ ملے گا۔ عیبوں کو چھپانا یہ ثواب کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دنیا میں کسی مسلمان کے عیبوں کو چھپائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا۔ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیبوں کو چھپائے گا، اور قیامت کی تکلیفوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بچا لے گا۔ تو ہمیں دنیا میں اپنے بھائیوں کے عیبوں کو چھپانا چاہیے، عیبوں کو جو ہے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نصیحت اور یہ وصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی، لیکن یہ وصیت صرف ان کے لیے نہیں تھی، یہ ساری جو وصیتیں، ساتوں وصیتیں، یہ پوری امت کے لیے، اور پوری امت کے لیے یہ ساری وصیتیں کامیابی کی دلیل ہیں کہ اگر اس پر عمل کرنے لگ جائیں تو ہمیں دنیا میں بھی کامیابی مل جائے گی اور آخرت میں بھی کامیابی مل جائے گی۔ یہاں اس حدیث پاک کی تشریح مکمل ہو گئی۔ آنے والی حدیث ہے کہ دنیا میں لباس اور آخرت میں بغیر لباس کے، یعنی کچھ خواتین کا تذکرہ ہوگا، کچھ عورتوں کا، کہ دنیا میں تو لباس پہنتی ہیں لیکن آخرت میں ان کے پاس لباس نہیں ہوگا، وہ برہنہ ہوں گی، وہ بے لباس ہوں گی۔ تو ایسی کون سی عورتیں ہیں؟ آنے والی حدیث میں اسی کا بیان ہے، انشاءاللہ اس کو ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، اور ایمان پر ہی ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔